Hello, Namaste, Sat Shri Akal, Assalamu alaikum guys, this is Neha. Welcome all of you in the new reaction video. Hope so you all are doing absolutely great and fine. So comment down कि आप सब कैसे हो and रिक्वेस्ट तो बहुत सारी आ रखी है मुझे वीडियो के लिए, लेकिन वन बाय वन आपकी वीडियोस मैं लाऊंगी. सो बस आप मेरे साथ हमेशा बने रहो. चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करो जो कि मैं बोलती रहती हूँ, एंड वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखा करो ताकि आपको मुझे सपोर्ट मिल जाए. अगर आपको शेयर नहीं करनी है तो कोई बात नहीं है, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखो, वही काफ़ी है मेरे लिए. एंड वीडियो जो है आज की होने वाली है उसका टाइटल है कि ज़िंदगी बदल देने वाला मंज़र. तो कुछ आइडिया मुझे नहीं है इस वीडियो में क्या होने वाला है, क्योंकि जस्ट मैंने मतलब आपकी रिक्वेस्ट आई थी एंड मैंने थंबनेल देखा तो थंबनेल बहुत ही थोड़ा से अजीब सा डरावना सा था. एक लड़की थी, पहले इसकी ऐसे पिक्चर बनी, देन उसकी सेकंड पिक्चर थी, उसकी आंखें ऐसी थी बिल्कुल शॉकिंग टाइप है ना. तो पता नहीं इसमें क्या होने वाला है, शायद इस लड़की के साथ कुछ हुआ हो, वो देखते हैं. तो ज़िंदगी बदल देने वाला एक मंज़र, तो देखते हैं कि क्या मंज़र है, ऐसा क्या मंज़र है जिसने किसी की या हमारी या किसकी ज़िंदगी बदल दी. सो वो वीडियो को प्ले करते हैं. सो लेट्स प्ले. रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम. नाज़रीन गिरामी, मौत एक ऐसी हकीकत है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता. मौत न छोटों पर शफकत करती है और ना ही बड़ों की ताज़ीम करती है. बिल्कुल सही. ये दुनियावी चौधरियों से डरती है और ना ही बादशाहों से इनके दरबार में हाजिरी की इजाजत लेती है. जब भी हुक्म खुदाबंदी होता है तो ये तमाम दुनियावी रुकावटों को चीरती और फाड़ती हुई मतलूब को हासिल कर लेती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब कोई शख्स मरने के करीब होता है तो उसे ऐसा क्या महसूस होता है, या वो मलकुल मौत की कौन सी शक्ल देखता है जो कोई दूसरा नहीं देख सकता और ना ही महसूस कर सकता है. और जब वो मर जाता है तो अमूमी तौर पर उसकी आंखें खुली क्यों रह जाती हैं? अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है. वाओ. मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि मर्द मोमिन की मौत का जब वक्त आता है तो मोमिन की रूह मलाइका के जलूस के साथ जाती है. मलकुल मौत की क़यादत में 500 फरिश्तों का वफद जलूस लेकर मोमिन के पास आता है. मलकुल मौत मर्द मोमिन को सलाम करता है और कहता है कि अल्लाह पाक ने आप पर सलाम भेजा है. हदीस में है कि फिर मलकुल मौत उस मोमिन की रूह को आसमानों पर ले जाता है जहां तमाम फरिश्ते अल्लाह के सामने सजदा रेज होते हैं और फिर उस रूह को भी सजदा करवाते हैं. दोस्तों, इस हदीस मुबारका से तो ये बात साबित होती है कि जब किसी नेक इंसान को मौत आती है तो वो अपनी तरफ आते हुए नूरानी फरिश्तों को भी देख रहा होता है और उनसे कलाम भी करता है. लेकिन दुनिया की जाहिरी आंखें इस मंजर को बिल्कुल भी देख नहीं पाती. इसके अलावा मुशाहिदे में आया है कि मरने के बाद मैयत की आंखें खुली रह जाती हैं. इस हवाले से साइंसी तौजीहात भी पेश की जाती हैं. ताहम इस सवाल कि मरने के बाद मैयत की आंखें क्यों खुली रह जाती हैं का जवाब खुद सरवरे कौनैन वालिय दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देते हुए रब्बे ताला के उस राज से कयामत तक आने वाले इंसानों को आगाह फरमा दिया था. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई फौत होता है तो उसकी आंखें एक ऐसा मंजर देख रही होती हैं जो जिंदों को नजर नहीं आता. अहादीस की मुस्तनद किताबों अबू मुस्लिम और इब्ने माजा की रिवायात के मुताबिक जब सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो का आखिरी वक्त आया तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अयादत के लिए तशरीफ लाए. वो उस वक्त नज़ा के आलम में थे. घर में अफसुर्दगी का माहौल था और घर के एक गोशे में खवातीन रो रही थी. उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत की जान निकल रही होती है तो उसकी निगाहें परवाज करने वाली रूह का पीछा करती हैं. तुम देखते नहीं कि आदमी मर जाता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं. जब हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो का दम निकल गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उनकी आंखें बंद कर दी. इन अहादीस से यह बात साबित हो जाती है कि जब इंसान को मौत आती है तो वो अपनी खुली आंखों से नूरानी मखलूक देख रहा होता है जो आम दुनियावी आंखों से ओझल होती है. इसी तरह का एक वाकया इस वक्त भी सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शदीद बीमार मरीजा बेड पर लेटी होती है और उसके साथ ही एक कुर्सी पर उसकी सगी बहन बैठी होती है जो कि अपनी बहन की अयादत के लिए आती है. ये दोनों मुसलमान बहनें बातों में मसरूफ होती हैं
کہ اچانک اس کی بیمار بہن کپکپا جاتی ہے اور اوپر کی جانب دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ کیا ہے۔ چونکہ ساتھ بیٹھی ہوئی خاتون کو کچھ نظر نہیں آتا، اس لیے وہ کہتی ہے کہ کچھ بھی نہیں، لیکن اس کی بیمار بہن کی طبیعت مزید بگڑتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، لیکن اس کی بہن اپنی بیمار بہن کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن وہ پھر ایک جانب دیکھ کے کہتی ہے کہ بہن یہ کیا ہے؟ اگر ہم اس لڑکی کی ویڈیو کو غور سے دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ جیسے اسے کوئی ایسی مخلوق دکھائی دے رہی ہے جو باقیوں کی نظروں سے اوجھل ہے، اور اسی دوران اس لڑکی کی روح پرواز کر جاتی ہے اور اس کی آنکھیں بالکل کھلی رہ جاتی ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ پہلے یہ ویڈیو کے مناظر دیکھیے، اس کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ Merak etme. Bir şey olmuyor aşkım. Merak etme. Ben yanındayım. Tamam, ben yanındayım. Hiçbir şey yok. Ablam? Ne aşkım o? Ne o bebeğim? Ne görüyorsun aşkım? Raziyem. Raziyem. Aşkım. Raziye. Aşkım. جی تو ناظرین، یقیناً آپ کو ویڈیو دیکھنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہی دو احادیث ذہن میں آئی ہوں گی جن کا ذکر ہم نے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر بتایا تھا کہ مرنے والے کی آنکھیں کھلی کیوں رہ جاتی ہیں، اور یہ بھی بتایا تھا کہ روح قبض کرنے کے لیے آنے والے فرشتے مرنے والے مومن سے گفتگو بھی کرتے ہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روح اللہ کا حکم ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ میت پہچانتی ہے کہ کون اسے غسل دیتا ہے اور کون اٹھاتا ہے، کون اسے کفن پہناتا ہے اور کون قبر میں اتارتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم اگر آج جدید سائنس کی مدد سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ مرتے وقت انسان کیا محسوس کرتا ہے تو سائنس بھی آج اسلام کے اصولوں پر چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک جدید سائنسی تحقیق کے مطابق جب روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے، ہونٹ کسی بھی قیمت پر آپس میں چپکے ہوئے نہیں رہ سکتے، روح پیروں کو کھینچتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے، جب دل تک روح کھینچ لی جاتی ہے تو انسان کی سانس باہر کی طرف چلنے لگتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان شیطان اور فرشتوں کو دنیا میں اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ ایک طرف شیطان اس کے کان کے ذریعے کچھ مشورے تجویز کرتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ لفظ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دیتا ہے، اور اگر انسان کافر، مشرک، بددین یا دنیا پرست ہوتا ہے تو اس کا دماغ ایک عجیب ہیبت کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے کی ہی پیروی کرتا ہے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ انسان کی روح نکلتے ہوئے ایک زبردست تکلیف ذہن محسوس کرتا ہے، لیکن تڑپ نہیں پاتا، کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی روح اس کے حلق میں اکٹھی ہو جاتی ہے، اور جسم ایک گوشت کے بے جان لوتھڑے کی طرح پڑا ہوا ہوتا ہے جس میں کسی حرکت کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے، آنکھیں روح کو لے جاتے ہوئے دیکھتی رہتی ہیں، ان آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی ہیں جس سمت فرشتہ روح قبض کر کے جاتا ہے۔ اس کے بعد انسان کی زندگی کا وہ سفر شروع ہوتا ہے جس میں روح تکلیفوں کے تہہ خانوں سے لے کر آرام کی آہٹ محسوس کرنے لگتی ہے، جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جو دنیا سے گیا وہ واپس کبھی نہیں لوٹا۔ مومن کی روح اس طرح کھینچ لی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے، جبکہ گناہگار کی روح خاردار درخت پر پڑے سوتی کپڑے کی طرح کھینچی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ انسانی جسم سے روح کس رفتار سے قبض ہوتی ہے، یا موت کتنی تیزی کے ساتھ انسانی جسم میں سرایت کرتی ہے۔ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے امریکہ کے ماہرین نے تحقیق کی۔ طبی ماہرین اور محققین نے مختلف تحقیقات کر کے نتائج اخذ کرنے کی کوشش بھی کی۔ اسی طرح امریکہ کے ماہرین نے ایک اور مطالعاتی تجزیہ کیا جس میں روح قبض ہونے کی رفتار کو دیکھا گیا۔ امریکہ کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ موت کے کچھ عرصے بعد تک انسان کے بال اور ناخن بڑھتے رہتے ہیں، جس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جسم کے تمام خلیات بیک وقت مردار نہیں ہوتے، بلکہ موت انسانی جسم میں آہستہ آہستہ سفر طے کرتی ہے۔
ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ انسانی جسم میں موت کے پھیلاؤ کی رفتار کو ریکارڈ کرنے اور اس کا مشاہدہ کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ محققین کا کہنا ہے کہ موت تقریباً 2 میٹر فی گھنٹے کی رفتار سے انسانی جسم میں سفر کرتی ہے۔ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ ہمارے جسم کے خلیات کے درمیان 1 سینٹی میٹر کا فاصلہ ہے۔ انسان کو مکمل مرنے میں تقریباً 5 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے۔ دوستو، بے شک موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہر مذہب کا ماننے والا بلکہ لا مذہب بھی مانتا ہے، لیکن آج ہر ایک اپنی موت کو فراموش کیے ہوئے ہے۔ بہرحال جو اللہ پاک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود سے ہی غافل و منکر ہیں، ان سے اس بات کا کیا شکوہ۔ افسوس تو ہم مسلمانوں پر ہے کہ دنیا کو آخرت کی کھیتی ماننے کے باوجود موت سے اور اس کی تیاری سے غافل ہے۔ ایک انصاری مرد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنے کے بعد آپ سے پوچھا کہ سب سے افضل مومن کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ پھر اس نے سوال کیا کہ سب سے عقل مند مومن کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھے اور موت کے بعد کے لیے سب سے اچھی تیاری کرے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ احادیث نبوی کی روشنی میں ہم موت کو ہمیشہ یاد رکھیں اور اس کی تیاری کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے دیے گئے اصولوں پر عمل کریں۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ایک تو جب میں اس کو سن رہی تھی تو کہتے ہیں تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا تھا نا اس کو سنتے ہوئے۔ انہوں نے مطلب 3 ایسی باتوں کے جواب دیے ہیں کہ کیا مرنے کے ٹائم کیا فیل کس کو ہو رہا ہوتا ہے نا، اور آنکھیں کیوں کھلی رہتی ہیں۔ آنکھیں اس لیے کھلی رہتی ہیں کہ جب مطلب اس کو کوئی ایسا نا منظر سا دکھائی دے رہا ہوتا ہے، اور مطلب جب بات کرتے ہیں مطلب جب کچھ فیل ہوتا ہے تو مطلب جو ان کو لینے آئے ہوتے ہیں فرشتے ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا، اور رفتار انہوں نے وہ کی کہ کتنی جلدی جو ہے انسان جو ہے مرتا ہے یا اس کی کتنی زیادہ ڈیوریشن ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جو بتایا نا کہ آنکھیں کھلی والا سین، اور وہ لڑکی جو تھی نا اس کو دیکھ کے نا میرے دل میں بہت دھک دھک لگ پڑی تھی ہونے، کیونکہ سن کے اور دیکھ کے جب میں اس کو دیکھ رہی تھی مجھے بہت ایسے نا ڈر سا لگ رہا تھا۔ ایک دن سبھی کے ساتھ ایسا ہونا ہے، لیکن میں سوچتی ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے نا، جو آپ لوگ زندگی میں آتے ہو سبھی کو ایک ساتھ مرنا چاہیے، ایسے نہیں دیکھا جاتا ہے کسی کو بھی، ہے نا۔ تو یہ تھے، اینڈ جو بھی کویشچنس تھے ہمیں ان کے آنسر مل چکے ہیں۔ ہوپ سو کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر آئی ہوگی تو ویڈیو کو پیار اپنی طرف سے بہت زیادہ دکھائیں، میرے ساتھ ایسے ہی بنے رہیں، ہمیشہ آپ کو ایسی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ اینڈ ملتے ہیں اب ہم نیکسٹ سیکشن ویڈیو کے ساتھ، تب تک جو ہے آپ لوگ اپنا دھیان رکھیں، گھر پہ رہیں اور سیف رہیں۔ بائے بائے ایوری ون۔